اور ناظرین اب بات کریں گے کتب میلے کی۔ کتب بینی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پشاور یونیورسٹی میں میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے بارے میں بھی آگاہی کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عائشہ تسکین سے۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں، جہاں پر ایک بک فیئر اور کمپیوٹر ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے پیوٹا ہال میں سیف نامی تنظیم کی طرف سے منعقد کیے گئے کتب میلے میں مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے۔ بک فیئر 4 روز تک جاری رہے گا، جس میں مختلف موضوعات کی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ سائنس سے لے کر ادب، اسلامی تاریخ اور قانون کی کتابوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ کتب میلے میں پشاور یونیورسٹی سمیت دیگر جامعات اور کالجز کے طلباء کی بڑی تعداد نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے بچوں کی دلچسپی کی حامل کتابوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی مختلف اشیاء پر مبنی سٹالز بھی طلباء کی دلچسپی کا باعث بنے رہے۔ تقریب میں بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں پر مشتمل سیریز کو بھی رکھا گیا ہے۔ طالب علموں نے پشاور یونیورسٹی میں کتب میلے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے ایسی تعلیمی سرگرمیوں کے انعقاد کو طالب علموں کے لیے بے حد مفید قرار دیا ہے۔ ایسے پروگرام نوجوانوں میں کتب بینی کے شوق کو تقویت دے کر ان کی تعلیم اور عام زندگی میں رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ کیمرامین حامد شہزاد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، کتب بینی کا شوق ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ کتابوں سے دوری کی وجہ سے ہی شاید ہر شخص یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس کے باوجود کتب بینی کے شوقین افراد اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی میں ہونے والا یہ میلہ یقیناً کتابوں اور کمپیوٹر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور اس قسم کی کاوشیں جاری رہنی چاہیے۔ اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بند کریں، جس سے بے گناہ لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ڈرون حملوں سے علاقوں کے عوام میں محبت کی بجائے نفرت بڑھ رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں سے بے گناہ لقمہ اجل بن رہے ہیں اور امریکیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ جلسے عام میں خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جائے تاکہ بوقت ضرورت ہم خود اس کا استعمال کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں غریب و افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ حکومت عوام سے کچھ لینے کے بجائے انہیں کچھ دے رہی ہے۔ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا، کسی دوسری پارٹی نے نہیں کیا۔ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے وطن کارڈ کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کھوکھلے نعروں کی بجائے عملی کاموں پر یقین رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ کوئٹہ مغلان میں تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکے، شہر کی سڑکیں گلیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ شہریوں کا شدید احتجاج، تعمیراتی کام فوری طور پر شروع کرنے کا مطالبہ۔ کوٹلہ مغلان کے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نالہ اسلام سے لے کر کوٹ بودلہ تک سڑک سیلابی ریلے سے مکمل تباہ ہو گئی تھی، لیکن 5 ماہ بعد بھی تعمیراتی کام شروع نہیں کیا جا سکا، جس سے شہر کی گلیوں میں گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں اور نکاسی عام کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی نے جوہر کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ شہریوں کا الزام ہے کہ مقامی ایم پی اے عطر حسن گورچانی اور ٹی ایم اے جامپور ان کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فی الفور اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، ترقی و خوشحالی کے لیے ترقیاتی منصوبے کی بروقت تکمیل اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل نہ ہوں تو ایک طرف اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے جو اس منصوبے کی لاگت میں اضافے کے ذریعے ہوتا ہے، تو دوسری جانب عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ ارباب اختیار کوٹلہ موکلا میں تعمیراتی کام کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں گے تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ اور اب بات کریں گے موذی مرض پولیو کے خلاف مہم کی۔ ڈیرہ غازی خان سمیت ملک بھر میں ہائی رسک قرار دیے جانے والے اضلاع میں پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلانے کی 3 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے طارق گرمانی سے۔ ضلع بھر میں 3,54,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا، جس کے لیے محکمہ صحت نے 167 موبائل ٹیمیں جبکہ 761 فکس ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو گھروں، اسکولوں، بس اڈوں سمیت مختلف مقامات پر جا کے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچانے کو قطرے پلائیں گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس ملک میں 144، پنجاب میں 7 جبکہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 5 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، جس پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے 3 اضلاع راجن پور، مظفر گڑھ اور ڈی جی خان کو ہائی رسک قرار دے دیا گیا ہے۔ متاثرین سیلاب کے لیے
فرسٹ فیز میں 3 ماڈل ولیجز پہ تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس میں ایک تحصیل توسا اور 2 ولیجز تحصیل ڈیرہ غازی خان میں بن رہے ہیں. ناظرین، پولیو ایک خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان معذور ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں اس مرض کے خلاف اجتماعی کوششیں کی گئیں اور ویکسین ایجاد کے بعد کئی ممالک کو پولیو فری قرار دیا جا چکا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن حال ہی میں پولیو کے نئے مریض سامنے آنے کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر اس مرض کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. امید ہے کہ اس مہم میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی تاکہ ملک اور قوم کے مستقبل کو اس موذی مرض سے بچایا جا سکے. اور اب آپ کو اس موذی مرض کے شکار خاندان سے ملواتے ہیں جو شدید مشکلات سے دوچار ہے. محمد امین چرواہا اور اس کی بیوی پولیو کی وجہ سے معذور ہیں، جبکہ اس کے 7 بچوں کو ایک پراسرار مرض لاحق ہو گیا ہے اور وہ جب 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اوکاڑا کی رہائشی 45 سالہ محمد امین کے بچے 8 سال کی عمر میں ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کی اہلیہ شناز بھی بچپن سے ہی معذور ہے. محمد امین کے تمام بچے ایک پراسرار بیماری کا شکار ہیں اور 8 سال کی عمر کو پہنچنے پر ان پر بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے اور ان کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے کو علاج نہیں ہوندا، میرے بچے جڑے مزدور ہیں، میرا روٹی پانی نہیں گا پاکدا. جبکہ اس کا ایک بیٹا 14 سال کی عمر میں وفات پا چکا ہے، جبکہ باقی تمام بچے 20 سالہ مغیرہ بی بی، 8 سالہ یاسین، 14 سالہ خالد، 10 سالہ نعیم بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ، ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ. ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦمی ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਖਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ. یہ خاندان انتہائی غریب ہے اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ آمدن نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا علاج کرانے کے قابل بھی نہیں. بیماری کی وجہ سے بچوں کے مرنے کے خدشات بھی بہت زیادہ ہیں. اس معذور گھرانے نے حکومت سے علاج اور امداد کی اپیل بھی کی ہے. پوری سرار بیماری میں مبتلا یہ غریب گھرانہ زندگی موت کی کشمکش میں حکومتی امداد کا منتظر ہے. کیمرہ مین یوسف عمر کے ساتھ کامران سکندر، دنیا نیوز، اوکاڑا. پولیو کے خلاف مہم میں مجرمانہ غفلت یا امین کے والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے آج پورا خاندان معذوری کا شکار ہے اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے. امید ہے کہ یہ مثال ہمارے ان گھرانوں یا خاندانوں کے لیے کافی ہوگی جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے گریز کرتے ہیں. اور ناظرین، اب ذرا بات ہو جائے مسیحاؤں کی ہوشربا فیسوں اور عطائی ڈاکٹروں کے پنجوں میں جکڑے عوام کی. میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے. گنے کی رقم کی ادائیگی نہ ہونے پر سینکڑوں زمینداروں نے شوگر ملز کی انتظامیہ کے خلاف اکاؤنٹس آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا.